مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو جنت کے اندر آپ کے لیے ایک درخت لگایا جائے گا، ایک درخت لگایا جائے گا جس کے مسافت میں، جس کے سائے میں عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ کہیں گے تو آپ کی 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے درجات ہوں گے، تو ایک جنتی جو کروٹ بدلے گا جنت کے اندر، تو اوپر سے کروٹ بدلے گا تو نیچے والے جتنے درجات ہوں گے ان سب درجات والوں کو اس جنتی کی کروٹ پہ اتنی خوشبو آئے گی کہ وہ نیچے والے درجات کے جو جنتی ہوں گے وہ سوال کریں گے فرشتوں سے کہ یہ خوشبو کس بات کی آئی ہے، یہ اتنی جنت کیوں مہک اٹھی ہے؟ تو وہ فرشتے آگے سے جواب دیں گے کہ یہ اس جنتی کا مقام ہے کہ جس نے زندگی کے اندر آپ سے ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کہی تھی۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا تو پھر ہمیں اس سبحان اللہ کی قدر ہوگی۔ ایک صاحب قبر سے گزر رہے تھے، قبرستان سے، تو قبرستان سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب وہ جو صاحب قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اس قبرستان سے، قبر سے آنے والی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی، اور سن کر اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اس آواز کے اوپر سبحان اللہ کہا۔ اب وہ جو قبر کے اندر صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ان کی طرف سے یہ آواز آئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اب اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو تو نے زندگی میں اس قرآن کی تلاوت سن کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کا جو مرتبہ ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، اور اس کے بعد جب آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو دل کی خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ درود پاک پڑھیں۔ سب کیا کہیں گے؟ صلی اللہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے والے دن کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے جمعے کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براہ راست مجھے اس کا درود پاک میرے تک پہنچایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قبر اطہر کے اوپر کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جو میرا امتی میرے اوپر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس بندے کا درود، اس کا نام لے کر اور اس بندے کے باپ کا نام لے کے مجھے اس کا درود پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی ہے، باہر دنیا کے لوگ دنیا کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے یہ چند گھڑی جو زندگی ہے اس کو باہر گلیوں میں، بازاروں میں اور کھانے پینے میں مصروف ہو کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر
اس رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی اور اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا. غنیمت جانے. تو آج ہماری جو محفل ہے اس کا جو عنوان ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے غار یار، مزار یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایسے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور سب سے پہلے کلمے کی دولت اور کلمے کی نعمت سے مالا مال ہوئے اور سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے. تو جب انسان اس کائنات میں آتا ہے اور اپنی ہوش میں آتا ہے تو انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیزیں تین ہوتی ہیں. سب سے زیادہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ جو انسان کو محبوب ہوتی ہیں. سب سے زیادہ ایک انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور دوسرا انسان کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور تیسرا انسان کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن قربان جائیں غار یار، مزار یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے اوپر، ان کی صداقت کے اوپر اور ان کی جرت اور بہادری کے اوپر کہ جنہوں نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو پھر اپنی جان بھی آقا کے نام کر دی، اپنا مال بھی آقا کے نام کر دیا، اپنی اولاد بھی آقا کے نام کر دی. تو اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے ٹائٹل عطا کیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ اپنے دن و رات، اپنی شب و روز، اپنی ہر سانس، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز سید القونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کر دی. تو رب العالمین نے عرشوں سے صدیق اکبر کو سلام بھیجا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جب تبوک کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو کافروں نے ان کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا. بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، ہر طرح کے کافر تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھے. کسی نے خبر دی کہ جن کا تو نے کلمہ پڑھا ہے ان کو بیت اللہ کے شہر میں مارا جا رہا ہے. قربان جائیں ابو بکر کی استقامت پر، جرت پر، بہادری پر، دلیری پر. ابو بکر صدیق جوتا بھی نہیں پہنا، گھر سے دوڑ لگائی، جا کے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر مار رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ جاتے ہیں کہ میرے آقا کو نہ مارو بلکہ ان کا غلام، ان کا چوکیدار، ان کا پہرے دار ابو بکر، اس کو جتنا ہو سکتا ہے مارو. ان کافروں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کیا. اس حد تک مارا، اس حد تک ظلم کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر سے بھی خون بہ رہا ہے، آنکھوں سے خون بہ رہا ہے،
چہرے سے خون بہ رہا ہے، پورا جسم چورا چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے صحن میں پڑے ہیں۔ کافروں نے دیکھا کہ اب ابو بکر ختم ہو چکا ہے، یہاں سے دوڑ لگاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ارقم میں لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیت اللہ کے صحن کے اندر بے ہوش پڑے ہیں۔ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر الفت تھی کہ اپنا جسم پیش کر دیا کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ابو بکر کی جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب میں اس محفل کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مسجد کے جو طالب علم ہیں قاری حبیب اللہ صاحب وہ آئے اور نعتیہ کلام پیش کریں۔